بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 2 یعنی دینی تعلیم بک 2 سبق نمبر 3 یعنی لیسن نمبر 3 نبی اور رسول۔ کیا لکھا ہے یہ عنوان؟ نبی اور رسول۔ پہلے الفاظ و معانی پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مضمون کے اندر یہ سمجھیں گے ہم کہ نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں پہلا لفظ ہے احسان، اس کا معنی ہے مہربانی۔ مرضی یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے خواہش۔ اسی طرح آگے لفظ ہے پریم، اس کا معنی ہے پیار محبت۔ آگے یہ لفظ ہے حق، اس کا معنی ہے سچائی انصاف۔ اسی طرح یہ لفظ خاطر ہے، اس کا معنی واسطے ذریعہ۔ نام نامی یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہے وہ نام جو مشہور ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگتا ہے کہ آپ کا نام نامی کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں لفظ ہے فرق، اس کا معنی ہے جدائی فاصلہ ڈسٹینس۔ اسی طرح یہ لفظ ہے قطر بجونت، اس کا معنی ہے خرد برد کمی بیشی۔ آخری لفظ ہے کڑھنا، اس کا معنی ہوگا رنجیدہ ہونا دل دکھنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ الفاظ و معانی تھے۔ اب ہم مضمون کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پاک بندوں کو بھیجا تاکہ ہمیں اچھی باتیں بتائیں جن سے ہماری دنیا بھی درست ہو اور آخرت بھی درست ہو۔ ایسے پاک بندوں کو نبی کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے پاک بندوں کو بھیجا تاکہ ہمیں اچھی باتیں بتائیں جن سے ہماری دنیا بھی درست ہو اور آخرت بھی درست ہو۔ ایسے پاک بندوں کو نبی کہتے ہیں۔ نبی خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ سب کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم اور آپ کیا ہے جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو وہی کہہ رہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی خدا کا حکم بندوں کو پہنچاتا ہے، یعنی میسنجر کا کام کرتا ہے۔ خدا کی مرضی بندوں کو بتاتا ہے۔ آگے دیکھیں، نبی خدا کے کسی حکم کو نہیں چھپاتا۔ نبی خدا کے کسی حکم میں قطر بجونت نہیں کرتا۔ قطر بجونت کا مطلب ہم نے آپ کو اوپر بتایا تھا، خرد برد کمی بیشی، یعنی چھپاتے نہیں ہیں بلکہ من نوعن، جس طرح اللہ کا منشا ہوتا ہے، اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں جو وحی کے ذریعے آگے سے بتایا جاتا ہے، وہ پوری کی پوری بات بتا دی جاتی ہے بندوں کو، اس میں سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیں، نبی کے دل میں تمام انسانوں کی بھلائی کا درد ہوتا ہے۔ انسانوں کی برائی سے نبی کا دل دکھتا ہے، اس کا من کڑھتا ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی سارے آدمیوں کو اپنی اولاد کی طرح دیکھتا ہے، سب کی بھلائی چاہتا ہے، جیسے مہربان باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد پیار محبت سے رہے، دین اور دنیا میں ترقی کرے، ایسے ہی نبی چاہتا ہے کہ سارے انسان آپس میں پریم محبت سے رہیں، وہ دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی ان کو آرام ملے، ان کے درجے بلند ہو۔ اللہ نے بہت سے نبی بھیجے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام سچے نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام سچے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اور بہت سے نبی آئے، سب نے اللہ کے حکم پہنچائے، سب نے اللہ کی مرضی بتائی، سب نے سچی باتیں بتائیں، سب نے اچھی باتیں بتائیں، دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، اللہ کی خاطر مصیبتیں جھیلیں، مارے گئے، ستائے گئے، گھروں سے نکالے گئے، سچی بات کہنا، حق کی خاطر مرنا، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، یہی باتیں سب کو سکھاتے رہے، یہی باتیں کر کے دکھاتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، یہ جو عین دکھ رہا ہے نا یہاں پر عین شارٹ کٹ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام۔ اب علیہ السلام کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ سوالیہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاد دکھ رہا ہے چھوٹا سا،
اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سارے آدمی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سارے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے نبی صاحب کا نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں پر درود بھیجو، سارے نبیوں پر سلام بھیجو۔ جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو تم کہو علیہ السلام، یعنی ان پر سلام ہو۔ اسی طرح جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہاں ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب آگے سوال ہے، انشاءاللہ یہ سوالات جو ہے لمبے ہیں تھوڑے، تو اس کی مستقل ایک ویڈیو ہم بنائیں گے کل۔ جب تک اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔